میں ایک اہم موضوع پر بات کروں گا، اور جیسا کہ آپ نے سن لیا، بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ یہ سماج کا جلتا اور سلگتا ہوا موضوع ہے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اس میں نقطہ نقطہ کر کے ہم باتیں پیش کریں گے۔ اس کے مشتملات یہ ہیں، 4 ہیں۔ بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ بڑوں کے بچے کیسے بگڑتے ہیں؟ بگڑنے کا علاج، تعلیم میں غفلت کے نتائج۔ یہ 4 باتیں ہیں، اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ ہم تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ معلومات جناب افضل حسین صاحب کی کتاب فن تعلیم و تربیت سے مستفاد اور ماخوذ ہے۔ میں نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے، اور اسی نام کی میری ایک کتاب ہے جس سے میں یہ معلوم کو ہمیں کہنے کی اور آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ بچوں میں بگاڑ کے اسباب۔ بچوں کے بگڑنے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ سماج میں اختلاف کی وجہ سے یہ کہیں کم پائے جاتے ہیں، کہیں زیادہ۔ کسی سماج میں کوئی برائی ہوتی ہے اور کسی میں کچھ اور۔ ذیل میں اس کی تفصیل دی جا رہی ہے، ان کو مد نظر رکھیں اور ان کے علاوہ اپنے تجربات کو بروئے کار لا کر بچوں کو برائیوں کے دلدل سے بچائیں اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کریں، اور عظیم انسان بنانے کے لیے ان کی اچھی تربیت کریں اور علم سے مزین۔ نمبر 1، والدین اور بڑوں کا غلط نمونہ۔ باپ کا بیڑی سگریٹ پینا، حقہ گڑگڑانا، تمباکو، گوا، پان پراگ کا استعمال کرنا، نماز نہ پڑھنا، سنیما دیکھنا، ٹی وی پر سب کے سامنے ناشائستہ اور مخرب اخلاق فلمیں دیکھنا، موبائل کا غلط استعمال کرنا، گھر میں غلط الفاظ استعمال کرنا، جیسے شوہر بیوی کو، بچوں کو، دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے تو پھر غلط الفاظ کا استعمال کرنا، غیر سنجیدہ باتوں کا بولنا، یہ مقصود ہے۔ گالی گلوچ کرنا۔ یہاں پر جو گالی گلوچ میں نے لکھا تھا کسی زمانے میں، لیکن یہ پھر میں نے لغت دیکھا تو لغت میں جیم کے بجائے چے ہے، گالی گلوچ۔ بیوی یا بچوں کو بھی گالی دے دینا، بیوی اور شوہر کے تعلقات کا کشیدہ ہونا، یہ ہے والدین اور بڑوں کا غلط نمونہ۔ ایسے ماحول میں اور ایسے جلتے سلگتے ماحول میں جو بچے ہوں گے وہ بہت اچھے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ان کے اندر دقت و پریشانی آئے گی۔ نمبر 2، بچوں کے ساتھ ناروا اور غیر مناسب سلوک کرنا۔ یہ سلوک چاہے والدین کی طرف سے ہو یا معلم، معلمہ یا کلاس فیلو کی طرف سے۔ ناروا کا مطلب کیا ہے؟ بچے کو نفرت کی نظر سے دیکھنا، نفرت کی نظر سے بار بار مارنا، بار بار ٹوکنا، شک کرنا، مذاق اڑانا، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں۔ نمبر 3، بری صحبت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اختیار کرنے اور بری صحبت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اچھا ساتھی عطر فروش کے مانند ہے، جب آدمی اس کے پاس جائے گا تو خوشبو محسوس ہوگی، ممکن ہے وہ تحفہ میں کچھ دے دے یا خرید لے۔ اس کے برعکس برا ساتھی لوہار کے مانند ہے، آدمی اس کے پاس بیٹھے گا تو دھواں اور چنگاری سے پریشان ہوگا، اس کے اڑنے والے شرارے اس کے کپڑے
और चमड़े को जला सकते हैं। आदमी अच्छे की सोबत से सरफराज होगा, मुस्तफीद होगा, और बुरे की सोबत से बर्बाद और तबाह। माहिरीन तरबियत इस बात को तस्लीम करते हैं कि बच्चों की आम गुमराही का सबब बुरी सोहबत ही है। नंबर 4, हमजोलियों से महरूमी। बच्चों को उनकी उम्र का दोस्त चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। वालिदैन और सरपरस्तों को बच्चों की नफ्सियात और उम्र के तकाज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे को अपनी उम्र के दोस्त न मिले तो वो कुछ दिनों के बाद नफ्सियाती मरीज हो सकता है। जिस उम्र के हैं उसी उम्र का उनका दोस्त होना चाहिए और उनका साथी होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को अपनी उम्र के दोस्त न मिले तो वो कुछ दिनों के बाद नफ्सियाती मरीज हो जाएगा और उसकी ज़हनी नशोनुमा और तरक्की रुक सकती है। अगर बच्चा जानवर के साथ रहे तो उसकी सकाफत मुतासिर होगी। जानवरों को चराने वाले इसी वजह से बड़े सख्त और बड़े संगदिल होते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर राशिद अद्वैश ने किंग सऊद यूनिवर्सिटी में 1990 में पढ़ते वक्त बताया था। उन्होंने वो लेक्चर दे रहे थे और इसी मौजू पर वो बातें बता रहे थे। तो उन्होंने मुझी को खिताब करके कहा था कि तुम्हारे यहाँ हिंदुस्तान में मद्रास में फलां जंगल में इस तरह मामला पेश आया था। उन्होंने कहा था कि मद्रास के पास एक जंगल में शेरों का के कछार में पहुंच गए। वहां पर उनको शेर की बजाय एक लड़की मिली जो तकरीबन 18 साल की रही होगी। ये लोग उसको पकड़ कर ले आए। ये जाने के लिए तैयार नहीं थी, किसी भी शक्ल में उनके साथ जाने के लिए नहीं तैयार थी और बार बार इशारा करती थी कि मुझे छोड़ दो, मैं जंगल में चली जाऊं। ये जानवरों की तरह 4 पाँव से चलती थी इंसान, लेकिन अब जब बड़ी हुई जानवरों में शेरों के बीच में तो अब 4 पर चलती थी। हुआ ये था कि शेर एक बच्ची को उठा लाया था पर उन्होंने उसको खाया नहीं। वो उन्हीं के साथ रह गई। जैसे शेर चलते थे वैसे ये भी चलती थी। लड़की को बोलना नहीं आता था क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। इस नुक्ते को बहुत अच्छे से समझिए कि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, सब जानवर थे, तो वहाँ लड़की को बोलना नहीं आया। तो ये जो बोलने की महारत है, ये बोलना बोलने ही से आता है, लिखना लिखने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है। मैं यहाँ पर सिर्फ यही नुक्ता बताना चाहता हूँ कि बच्चे जिस सोहबत में रहेंगे वही सकाफत परवान चढ़ेगी। नंबर 5, तजस्सुस की फरावानी। बच्चों की एक नफ्सियात तजस्सुस और टोह है, किसी के पीछे पड़ना, टोह में पड़ना। इसकी कसरत और फरावानी कई बार बच्चों को बर्बाद कर देती है और वो गुमराह हो सकते हैं या हो जाते हैं। जब घर में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा वगैरह का इस्तेमाल होता है या बच्चा दूसरे अहबाब को उसे पीते खाते हुए देखता है तो उसके अंदर इसका तजर्बा करने का जज्बा पैदा होता है कि लाओ देखें ये कैसे लगता है, कड़वा है, कसैला है, खट्टा है, मीठा है, क्या है, और वो उसे चखने लगता है या पीने लगता है और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। गलत आदतों के शिकार बच्चे या बड़े अपने इन अहबाब को, जो किसी बुरी आदत और लत के शिकार नहीं होते, उन्हें अपने पैसे से पिलाते और खिलाते हैं। इसके बाद वो इस दलदल में फंस जाते हैं और बाहर आना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही एक बार बना किया था। अपने साथ जो गेम खेलने वाले थे
وہ ہم کو بلا کے لے گئے، پورا گروپ گیا تو ہم کو سگریٹ پلانے لگے، اور میں پی نہیں رہا تھا، اور یاد آتا ہے کہ ایک کش میں نے پی لیا تھا، اس کے بعد میں پھر کبھی میں ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ لوگ نامراد ہو گئے اور ناکام ہو گئے۔ تو یہاں پر ہے تجسس کی فراوانی۔ اصل میں بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ ساری چیزیں جو آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے اس کی جو امیونٹی قوت دفاع جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ اور ہم لوگ کھلاڑی تھے، اور الحمدللہ ہمارے سامنے کئی بار مارنے میں یا ایک ہی بلاک کرنے میں، تو پھر لوگ ہم کو کمزور کرنا چاہتے تھے، واللہ عالم۔ نمبر 6، محبت اور شفقت سے محرومی۔ بچوں کو محبت اور پیار ملنا چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اگر بچہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ بڑا ہو کر سنگ دل ہو سکتا ہے۔ یہاں میں نے لکھا ہے ہو سکتا ہے، کئی بار ہو جاتے ہیں اور کئی بار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی تربیت اور تعلیم میں فساد آ سکتا ہے۔ اکبر بادشاہ کے زمانہ میں ایک بار یہ بات چھڑی کہ بچے پہلے ہندی بولتے ہیں یا اردو۔ اس کے لیے اس نے آگرہ کے پاس ایک اچھا مکان بنوایا اور ایک اسپتال سے نوزائیدہ بچوں کو اٹھوا لیا۔ جو بھی بچے پیدا ہوئے تھے ان سب کو اٹھوا لیا، جتنے بچوں کی ضرورت تھی۔ ان کی پرورش کا بہترین انتظام کیا۔ پر کام کرنے والے سارے مرد اور عورتیں گونگی تھیں، کوئی بھی بول نہیں سکتی تھیں، سب کے سب گونگی تھیں، اور مرد گونگے تھے۔ اس قسم کا ایک تجربہ پچھلی صدی میں جرمنی کے ایک چانسلر نے کیا تھا۔ جرمنی کے صدر کو چانسلر کہا جاتا ہے۔ تقریباً سارے بچے مر گئے، یہاں کے بھی وہاں کے بھی۔ اس بابت ایک ماہر تربیت نے دونوں سرفرے بادشاہوں کے سلسلے میں لکھا تھا، دولار اور اس کے بوسوں سے محروم کر دیا گیا تو مریں گے نہیں اور کیا کریں گے۔ آگرہ والے چند ایک بچے تھے جو صرف گوں گوں کرتے تھے، چند ایک بچ گئے تھے تو صرف گوں گوں کرتے تھے، کیونکہ اسی ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی اور ان کے آس پاس کوئی بولنے والا نہ تھا۔ یہ مضمون فکر صحت میں شائع ہوا ہے، اور یہ فکر صحت میری لائبریری میں رکھا ہوا ہے۔ نمبر 7، غیر معمولی لاڈ پیار۔ بچوں سے پیار کرنا چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم۔ بچوں سے بہت زیادہ پیار ان کو خراب کر دیتا ہے۔ لاڈ پیار کی وجہ سے لڑکے مغرور اور خودسر ہو جاتے ہیں، اور اچھے سے پڑھتے نہیں، اور اتفاق سے کسی نے سختی کر دی تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے بڑے لوگوں کے لڑکے، یعنی جو مالدار ہوتے ہیں، مالداروں کے لڑکے کئی بار بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنے باپ سے شکایت کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ آ کر مدرسے میں ہنگامہ بھی کر سکتے ہیں، اور میں جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، کہ ایک بستی کے سرپرست، یعنی لڑکے کے سرپرست آئے اور معلم کو مار بھی دیا۔ تو اتنی ناسمجھی اور اتنی جہالت نہیں کرنی چاہیے۔ اساتذہ کی سختیوں کو برداشت کریں۔ ماں باپ اپنے گھر بٹھا کر بچے کو بڑا نہیں بنا سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اپنے گھر پڑھا کر کے وہ بڑا بنائے، اور اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، یا کہ پھر جو مولوی لائن کی تعلیم ہے وہ نہیں دے سکتے۔ لازمی طور پر انہیں مدرسے میں بھیجنا ہوگا۔ اگر بچے کی تربیت یا تعلیم کی عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہو رہی ہے اور استاد نے اس کو ایک آدھ چھڑی کے ذریعہ سیدھی کر دی، تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ استاذ ان رسوخ العلم فی نفراتی، معلم جتنا ہی زیادہ سختی کرے گا تو بچوں کی جو تعلیم ہے اور ان کی جو تربیت ہے وہ اتنی زیادہ اچھی ہوگی۔ اس پر والدین چراغ پا نہ ہو
اور اگر کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے تب بھی برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ بچہ پڑھے، اس کی تعلیم نہ چھوٹے۔ نمبر 8، بچے کو زیادہ مار دینا۔ بچوں کو اصلاً مارنا نہیں چاہیے، ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان حالات میں چھڑی اٹھانی پڑتی ہے اور ہلکا پھلکا مارنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری یہ باتیں ملاحظہ کریں۔ اس سے بچوں کو زیادہ مار دینا، اس سے بچے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور کئی بار غلط قدم اٹھا دیتے ہیں۔ مارنے میں بہت سے ماسٹر اور غیر ماسٹر کے ہاتھ کافی ناپاک ہوتے ہیں۔ بڑی بے رحمی اور بے دردی سے بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں۔ میں چند واقعات تحریر کرتا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تعلیم یافتہ طبقہ کتنا ناسمجھ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے 4-5 واقعہ نقل کیا ہے، ایک آدھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک یتیم بچہ تھا جو ایک ادارے میں پڑھتا تھا، اور وہ ادارہ ایک ندی کے کنارے پر ہے۔ ایک مولانا نے اس کو بہت مارا، اتنا مارا کہ جس کی انتہا نہیں۔ پورا جسم، پوری پیٹھ، سب پورا خالی شاٹ۔ تو وہ بہت ناراض ہوا، اور اس کے بعد میں وہ ندی میں کودنے جا رہا تھا، لیکن اس کو پکڑ لیا ملاح نے اور لا کر کے ذمہ داروں کے حوالے کیا۔ یہ بچہ گھر گیا، گھر سے اپنی ماں کو لے کر آیا۔ اس کی ماں نے شکایت کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا باپ تھا نہیں، اس لیے کہ وہ بچہ یتیم تھا۔ لیکن کسی بھی ذمہ دار نے، چاہے صدر ہو یا وکیل الجامعہ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی نے اس غریب کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا، نہ ان کو اچھا جواب دیا، انہیں واپس کر دیا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ میں نے لکھا ہے۔ ایک پی ٹی ماسٹر تھے، تو ایک بچہ تو مسلمان بچہ تھا، اور وہ ٹائم پر نہیں پہنچا۔ جب گیا تو اس نے کہا کہ پوری فیلڈ کے اتنے چکر لگاؤ۔ اس نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں لگا پاؤں گا۔ اس نے سختی کی اور اس کے بعد میں ایک چکر بڑی مشکل سے لگایا، پھر ڈانٹا، کہا نہیں پورے چکر لگاؤ، اور اس کے بعد میں پھر اسے کہا میں نہیں لگا سکتا، اس کو مارا، اور اس کے بعد میں گرا اور اس کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اسی طرح سے کئی واقعات ایسے ہیں، میں کچھ شہروں کا نام نہیں لینا چاہتا، وہاں پر سکھ بچے کو مارا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور ہندوستان میں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اساتذہ بے رحمی سے بچوں یا بچیوں کو مار دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ نہایت خطرناک آتا ہے اور بہت افسوسناک ہوتا ہے۔ تو کل ملا کر ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ اگر بہت ضروری ہو کہ کسی بھی شکل میں یہ کنٹرول میں نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک آدھ چھڑی، اور مارنے کا مطلب اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کے ذہن کو، اس کے قلب و جگر کو بیدار کرنا ہے، اور بس۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ ضمناً یہ بات بھی تکرار کے باوجود میں لکھنا چاہوں گا کہ معلمین کو لڑکے اور لڑکی کی شکل میں جو امانت دی گئی ہے وہ اس کی حفاظت کریں، ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ پر استاد اور شاگرد کا مقدس رشتہ بھی کبھی کبھی پامال ہو جاتا ہے۔ استاد اپنی طالبہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں حادثے اخباروں میں آ چکے ہیں۔ لڑکوں کو بھی اپنی خباثت کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان برائیوں پر کیسے کنٹرول کیا جائے، اس طرف پرائیویٹ اور سرکاری سارے مدرسوں میں توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے۔ نمبر 9، اعلیٰ تخیلات اور پاکیزہ تصورات کا فقدان۔ ہماری سوچ بڑی ہونی چاہیے، ہمارے خیالات اونچے ہونے چاہیے، تصورات بہت اونچے ہونے چاہیے۔ کئی بار بچوں کے سرپرست اور والدین احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہی
فیصلہ کر لیتے ہیں. یعنی ابھی تعلیم حاصل نہیں کیے، ابھی ڈگری ہاتھ میں ملی نہیں، کالج میں گئے نہیں، بحث لکھی نہیں، پہلے ہی سے فیصلہ شروع کر دیا. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ ہندوستان میں کیسے بچوں کو نوکری ملے گی، یہاں پر تعصب ہے، یہ ہے اور یہ ہے. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اونچے اور بڑے خواب دیکھیں اور دکھلائیں. خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے مطلوبہ محنت کریں اور وسائل کو اپنائیں. تو محنت کرنا، وسائل کو اپنانا. مایوس نہ ہو، آخری دم تک کوشش جاری رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، خاص طور سے فرض نمازوں کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے، یا یہ کہ جو مستجاب گھڑیاں ہیں ان اوقات میں. اللہ ضرور کامیاب کرے گا. تعلیم یافتہ ہونے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کو نوکری ملے گی اور باعزت زندگی گزارے گا. تو یہ ہماری بات ہوئی کہ اعلیٰ تخیلات اور پاکیزہ تصورات کا فقدان یہ بچوں کو گڑبڑ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں. نمبر 10، آوارہ گردی. مصدقہ خبریں ہیں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مسلم طلبہ ہنگامہ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے، پڑھائی میں کوتاہی کرتے، جھگڑا اور اسٹرائک میں سر فہرست رہتے، کالج یا باہر کی سڑک پر خوب تیز بائک چلاتے اور دوڑاتے رہتے ہیں، راہگیروں کو پریشان کرتے اور اپنے اصلی مقصد سے دور ہو جاتے ہیں، اس کو فراموش کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے سے باز نہیں آتے. اور میں کالج میں رہا ہوں، 5 سال تک میں نے کنگ جارج انٹر کالج اترولہ میں درجہ 6 سے 10 تک کی تعلیم حاصل کی ہے اور ہائی اسکول میں پاس ہوں. تو وہاں پر میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. ہم اسی زمانے میں اسٹرائک ہوئی تھی اور سب بچے گئے تھے گونڈہ، اور اس کے بعد میں فائرنگ ہو گئی تھی. اور مولانا عبدالشکور صاحب تھے جو کے جی کالج میں عربی پڑھاتے تھے، ان کے لڑکے تھے، مجھے یاد آتا ہے کہ ان کا نام شمیم تھا یا محمد شمیم تھا، ان کو گولی لگی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا رحمہ اللہ. تو یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا اور بڑا سنگین ہوتا ہے. اس کے بعد میں فحاشی. نمبر 11، فحاشی. موجودہ سماج میں زنا بہت عام ہو گیا ہے، چکلے والی ملتی ہے اور تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے. کالجز میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہے، ان کے اندر کافی بے تکلفی ہوتی ہے اور چند ایک ملاقاتوں میں ساری اخلاقی اور دینی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ پڑھتے کم اور ٹہلتے زیادہ ہیں. شہوت رانی کے یہ دلدادہ بچے زیادہ دنوں تک کالجوں میں نہیں ٹک پاتے، ان کی تعلیم کمزور ہونے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں. پر سارے بچے ایسے نہیں ہوتے، ہم صرف بروں کی بات کر رہے ہیں. نمبر 12، فیشن پرستی. فیشن پرستی اس اعتبار سے بگاڑ کا سبب بنتی ہے کہ لڑکیاں بہت چست لباس پہننے لگی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں. یہ اشتعال انگیز منظر نوجوانوں کو جلاتا رہتا ہے. موقع ملنے پر بیمار طبیعت کے بچے چھیڑ چھاڑ کر بیٹھتے ہیں. اگر دونوں طرف سے تار مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بات آگے تک بڑھ جاتی ہے اور کبھی قتل تک پہنچ جاتی ہے. میں فیشن پرستی کو اس نظریہ سے دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کا یہ لباس دوسروں کے دین، اخلاق اور تعلیم پر مؤثر ہے، یعنی منفی اثر ڈالتا ہے، اور خود لڑکیاں بھی اس کے زد سے باہر نہیں، اور وہ ان کی عصمت پر حملہ کر دیتے ہیں. ستم یہ ہے کہ اس پر نہ تو کوئی بول سکتا ہے
اور نہ ہی ان کو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ چند سال پہلے ایک مرد وزیر اور ناگپور کی اونچے عہدہ کی عورت نے کپڑے کی بابت نصیحت کر دی تھی تو ان کے منہ نوچ لیے گئے اور انہیں معافی تک مانگنی پڑی تھی، تب جا کر کے ان کا پیچھا چھوڑا تھا لوگوں نے۔ نمبر 13، ننگی تصویریں اور سیکسی لٹریچر۔ ہندوستان نے ننگے پن کا کلچر اپنے اسلاف سے زیادہ سیکھا ہے، کیونکہ یہ چیز ہزاروں سال سے ان کے یہاں متوارث ہے، یعنی وراثت میں چلی آ رہی ہے انبین و جدین، اور اسے تقدس کا درجہ تک حاصل ہے۔ ان کے مندروں پر مرد اور عورت کے ملاپ کی بے شمار تصویریں کندہ ہیں۔ ملاپ کا مطلب ہے جیما، بہت کھلے طور پر میں اسے کہنا چاہتا ہوں۔ ایلورا، اجنٹا اور کھجوراہو اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ ان کے مندروں پر یہ سب کندہ ہیں۔ ایک تو میں نے خود دیکھا ہے، ایلورا میں نے اسے دیکھا ہے۔ مولانا نصر الحفیظ ندوی حفظہ اللہ اپنی کتاب مغربی میڈیا اور اس کے اثرات میں لکھتے ہیں، جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی اس وقت وہ زندہ تھے، ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ لکھتے ہیں، فلموں کے علاوہ ہندوستان کے طول و عرض میں اس وقت کم از کم 100 ایسے رسائل نکل رہے ہیں جو عورت کے تقدس اور ان سے وابستہ اخلاقی اقدار کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں، یعنی عورت کا جو تقدس ہے وہ سب کے سب داؤں پر لگ چکا ہے۔ اس نو کے رسائل میں فینٹیسی ایک ایسا نام ہے جس نے فی الحال باقی مادہ اقدار و اخلاقیات کی تمام آوازوں کو دبا کے رکھ دیا ہے۔ یوں تو یہ رسالہ اپنی اشاعت کے 7ویں سال میں ہے، تاہم 1994 کے وسط میں یہ رسالہ اس وقت اخبارات کی سرخیوں میں آیا جب اس میں ایک اسکولی طالبہ کی عریاں تصویر شائع کی گئی۔ اسے بہلا پھسلا کر کے اس کے کپڑے اتروا دیے گئے اور اس کے بعد میں اس کی تصویر لی گئی اور پھر اسے چھاپ دی گئی۔ مغربی میڈیا، صفحہ نمبر 229۔ آگے لکھتے ہیں، اس واقعہ کے چند مہینے کے بعد ہی دہلی کی ایک خاتون وکیل انجلی کپور نے اپنی برہنہ تصویریں اس رسالہ میں چھپوائیں۔ جواہر لال یونیورسٹی کے ایک ریسرچ اسکالر اروند کمار نے ان فحش ناول اور برہنہ تصاویر کو دیکھ کر کہا کہ یہ ننگی تصویریں اس میں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، یہ بتدریج مجھے ختم کرتے جا رہی ہیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ میرے کمرہ میں درجنوں فحش رسائل اور ناول کے علاوہ برہنہ تصاویر سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ میں انہیں پڑھتا اور دیکھتا ہوں اور غیر فطری حرکتوں کے ذریعہ اپنی صحت تباہ کرتا ہوں۔ مغربی میڈیا صفحہ نمبر 230۔ اس نے جو کہا ہے غیر فطری، اس کا مطلب ہے کہ غیر فطری طریقے سے اپنی منی کا خارج کر دینا، جوان ہے، بیوی نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے اور مشتعل ہو کر کے پھر یہ غلط حرکت کر رہا ہے۔ یہ تصاویر اور لٹریچر ہر جگہ دستیاب ہیں اور موبائل میں خواتین کی نہ صرف ننگی تصاویر بلکہ جنسی عمل کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا بچوں کے دماغ پر خطرناک اثر پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ یہ وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ابھی بالغ ہونے کے لائق ہیں نہیں، لیکن یہ غلط چیزیں دیکھتے دیکھتے بالغ ہو گئے، پڑھنے میں دل نہیں لگا پاتے، توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ جنسی تسکین نہ حاصل ہونے پر یا تو طوائفوں کے یہاں رخ کرے گا
یا غیر فطری طریقہ اپنائے گا یا کسی پر حملہ آور ہوگا یا اسی طرح کا کوئی غلط کام کرے گا جس سے اس کی شہوت کی آگ بجھ سکے۔ نمبر 14، جاسوسی اور تاریخی ناول۔ تاریخی ناول میں جو تاریخ لکھی جاتی ہے وہ کئی بار صحیح نہیں ہوتی، اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، جھوٹ اور الزامات و اتہامات کا پرندہ ہوتا ہے۔ خیر القرون کے لوگوں کو بھی کسی حسینہ کے ساتھ عشق لڑاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ نوجوانوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جذباتی کتابیں لکھی گئیں اور بازار میں بہت کامیاب ہوئیں اور بک سیلروں نے خوب پیسہ کمایا۔ جاسوسی ناول کا جس کو چسکا لگ جاتا ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور ہر دم اسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے طلباء کی توجہ کئی بار اپنی واجب پڑھائی سے ہٹ جاتی ہے، ہوم ورک نہیں کر پاتے، امتحان کے دنوں میں بھی اسی میں چپکے رہتے ہیں۔ اس سے ان کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے نہیں، ہوتی ہے۔ پڑھائی متاثر ہوتی ہے اور نتیجہ خراب ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ ان سے نہ تاریخ آتی ہے اور نہ ہی اردو زبان۔ طالب علم کسی حسینہ اور فریدی کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ ان کتابوں کو کچھ نہ کچھ پڑھے ہوں گے تو ابن صفی کی کتابوں میں ان کے کردار کو دیکھا ہوگا۔ طالب علم کسی حسینہ اور فریدی کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور اس کی تعلیم تباہ ہوتی رہتی ہے۔ کاش ماسٹر حضرات بھی اس نکتہ کو سمجھیں اور مولوی بھی۔ یہ بات میں ایک بار ایک کالج میں اس کے پیش کیا تھا تو ایک آدھ لوگ ناراض ہو گئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اردو تو ہمیں ناول پڑھنے ہی سے آئی ہے، اور ایک تو ناول پڑھنا، میں نے کہا تھا ناول پڑھنے سے، اور یہ جاسوسی ناول پڑھنے سے۔ تب پھر کچھ دوسرے لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھیے آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے پاس یعنی خلفیہ تھا، آپ کی ثقافت تھی تو تھوڑی بہت اردو آ گئی، ورنہ یہ بات صحیح ہے کہ ان کتابوں کے پڑھنے سے بہرحال اردو نہیں آتی ہے، اور جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ معلومات بہت اعتبار سے مشکوک ہوتی ہے۔ نمبر 15، نکڑ پر بیٹھنا۔ نکڑ پر بیٹھنا۔ اور نمبر 16، شارٹ کٹ اور زیادہ نفع بخش راستے کی تلاش۔ یہ دونوں نکتے جناب مبارک کاپڑی صاحب کے ہیں، وہاں سے میں نے لیا ہے۔ ان کی کتاب ہے جاگتے رہو، اسی سے میں نے لیا ہے۔ دیہاتوں اور شہروں میں نکڑوں پر بیٹھنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ یہاں پر لڑکے دیر تک بنا کام کے بیٹھے رہتے ہیں۔ چائے پی لینے کے بعد گھر واپس چلے جانا تھا، پر یہیں گڑے رہتے ہیں۔ ان کو گھر پہ لکھنا تھا، پڑھنا تھا اور دوسرے بہت سے کام کرنے تھے، لیکن یہاں نکڑ ہوٹل میں بیڑی، سگریٹ اور تمباکو سے شوق کی آگ بجھاتے ہیں اور اپنی صحت اور تندرستی کو آگ لگاتے ہیں۔ گپ مارتے ہیں، دینگ مارتے ہیں، بڑی بڑی بولیاں بولتے ہیں، بیچ بیچ میں گندی گندی گالیاں بھی بکتے رہتے ہیں۔ ڈھابا ان کے لیے اسکول بن جاتا ہے، یہاں سے ہٹتے نہیں۔ ہیروئنوں، ہیروؤں، کرکٹروں اور چوکوں چھکوں پر تبصرے کرتے ہیں۔ سیاست اور سیاست دانوں پر گرما گرم بحث کرتے ہیں۔ اس بیچ موبائل کے بٹن پر ہاتھ چلتا رہتا ہے اور نظر اسکرین پر پڑتی رہتی ہے اور گڑی رہتی ہے۔ یہ ہے ہمارا 15واں نکتہ، نکڑ پر بیٹھنا۔ اور 16واں نکتہ، شارٹ کٹ اور زیادہ نفع بخش راستے کی تلاش۔ اب بہت سے لوگ شارٹ کٹ راستے کی تلاش میں رہتے ہیں، راتوں رات بڑا بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے
جو وسائل مطلوب ہیں ان کو نہیں اپناتے۔ بچوں کو گمراہ کرنے والے فاسد عناصر ان کے دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ دیکھو، اگر ڈاکٹر بنو گے تو ایک انجیکشن لگانے پر صرف 10 روپیہ کماؤ گے، چرس کی ایک گولی بیچو گے تو 100 روپیہ پاؤ گے۔ ممبئی میں یا دیگر مقامات پر جہاں سیاح آتے ہیں، وہاں نقلی امپورٹڈ چیزیں بیچنے پر ایک دن میں 500 روپے کما سکتے ہیں۔ کیا یہ فائدہ مند نہیں ہے؟ ادھر بچے کے گھر والے بھی ہو جاتے ہیں کہ بیٹا SSC پاس نہیں اور MSc سے زیادہ کماتا ہے۔ یہ معلومات مبارک کاپڑی صاحب کی کتاب جاگتے رہو سے لی گئی ہے۔ ایک ریلوے سفر میں 27 اپریل 2016 کانپور سے جب ہم آگے بڑھے تو بھکاریوں کی الغار ہو گئی، ایک جاتا ایک آتا۔ یہ سب مسلمان تھے اور بہت گندی حالت میں۔ ایک بچے کو اپنے والد کے ساتھ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ بچہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اور پڑھنے کی عمر میں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے پڑھو یا کوئی ہنر سیکھ لو۔ اس نے ہماری ہمدردی کا جواب نہایت تلخ لہجے میں دیا۔ اس نے کہا، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دن میں 500 روپیہ کما لیتے ہیں۔ جناب، یہ ہے ہماری قوم کی سوچ۔ میری بات چیت کو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے تھے اور کچھ خواتین تھیں، وہ بھی سن رہی تھیں۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیے، آپ کی بات کا کتنا خراب جواب دیا، آپ نے کتنی ہمدردی کی اور اس نے کتنا خراب جواب دیا۔ نمبر 17، تعلیم کا ناقص انتظام۔ یہ ناقص انتظام وہ افضل حسین صاحب کی کتاب سے ہے۔ بہت سے مسلمانوں کے یہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو اسکولوں اور مدرسوں سے جوڑ نہیں پاتے، اور دوسری کوتاہی یہ ہے کہ ان کے اپنے اسکول اور مدرسے معیاری تعلیم دینے میں ناکام ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں نے بہت سے لوگوں سے کہا، بہت سے سمجھدار، عقل مند، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر، کہ صاحب کچھ ایسا کیجئے کہ ایسے مکاتب کھولیے جن کو دیکھ کر کے طبیعت خوش اور یہ کہا جا سکے کہ یہ مکتب اس ضلع کا، اس اسٹیٹ کا یا ہندوستان کا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 10 کا مکتب ہے۔ مکاتب بہت چلتے ہیں، مدرسے بہت چلتے ہیں، لیکن صرف چلتے ہیں نام کے۔ اور جس طرح سے تعلیم ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، آگے بڑھنے کے لیے کمپٹیشن ہے، اس سلسلے میں کوئی سوچتا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جو اس میں اساتذہ ہوتے ہیں، معلمین ہوتے ہیں اور معلمات ہوتی ہیں، ان کو بھی دنیا کے بارے میں بہت زیادہ معلومات شاید نہیں ہوتی ہے۔ غیر مسلمین کے ہاں عام طور سے تعلیمی نشاط اور نظام دونوں بہتر ہے، نشاط بھی اور نظام بھی۔ ان کے مکاتب علم و فن اگلتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے اسکول اور مدرسے اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے مطلوب ہیں۔ جب مکتب کی تعلیم اچھی ہوگی تب بچے ترقی کریں گے اور ان سے توقع کی جائے گی کہ یہ بڑے بنیں گے اور کسی بڑے عہدے پر فائز ہوں گے۔ ہمارے ہزاروں مکاتب اور مدارس جاکنی کے عالم میں ہیں۔ اور یہ 17 نقطے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارا دوسرا نقطہ، یہ چھوٹا نقطہ ہے، بڑوں کے بچے کیسے بگڑتے ہیں۔ بڑوں کے بھی بچے بگڑتے ہیں۔ مالداروں، افسروں، پولیس، داروغہ، DM کے لڑکے کبھی کبھی راہ اعتدال سے ہٹ جاتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان میں سے بہت سے ہمارے ساتھ پڑھے ہیں اور مجھے یاد آتا ہے یہ زمانہ 1971 سے 72 سے 76 77 تک کا ہے۔
اس میں اس طرح کے بچے آتے تھے تو بہت سے بچے ان کو پریشان کرتے تھے اور ان کو گمراہ بھی کرتے تھے۔ مالداروں، افسروں، پولیس، داروغہ، ڈی ایم اور پھر ڈاٹ 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 یعنی کوئی بھی افسر ہو، ان کے لڑکے کبھی کبھی راہ اعتدال سے ہٹ جاتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے صفحات میں جو اسباب بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ ان کی گمراہی کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالدار اور افسر کے لڑکے اکثر گنڈوں اور فاسد عناصر کا نشانہ بنتے ہیں۔ یہ ان سے دوستی کریں گے، ان کی خوب تعریف کریں گے، تم ایسے، تیرا باپ فلاں، تیرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اور بات بات میں کچھ گندی قسم کی گالیاں۔ ان کے ساتھ ہوٹل بازی، چائے نوشی، بیڑی سگریٹ اور گٹکا خوری، اور بسا اوقات میں نوشی، تفریح، خوب گاڑی چلانا، کلاس سے غائب رہنا، پڑھائی کی طرف توجہ دھیرے دھیرے کم کر دینا، کہیں بھی جھگڑا کر لینا، چلو فلاں کو سبق سکھائیں گے اور جا کر اسے پیٹ دیتے ہیں جا کر کے، اسکول میں کسی سے پنگا کر لینا اور غنڈہ گردی کرنا وغیرہ۔ میں 5 سال تک اسکول میں رہا ہوں، اس کی کچھ جھلکیاں دیکھا ہوں۔ اگست 2016 کے آخری ہفتے میں یو پی ہی میں ایک ریٹائر فوجی نے اپنے لڑکے کو گولی مار دی اور اس کے بعد میں پھر مسائل ہوئے۔ یہ فوجی تھے، اپنا رہتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے اپنے گھر پہ، خوب پیسے تھے، اور اس کے بعد میں پھر یہ بچہ میں خانے جانے لگا، شراب پینے لگا، اور اس دن ان کی شامت آئی، 2 کی شامت آئی، ایک تو ان کو مرنا تھا، دوسرے ان کو مارنا تھا اور جینا تھا۔ پھر نے بندوق اٹھائی اور اس کو گولی مار دیا، وہ مر گیا، اور خود پولیس آئی، ان کو لے کر کے گئی، اب یہ جیل میں ہے اور وہ قبر میں ہے۔ مالداروں، افسروں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ہمیشہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ ان کو سمجھائیں کہ داروغہ تمہارا باپ ہے، تم نہیں، افسر تمہارا باپ ہے، تم نہیں، پولیس تمہارا باپ ہے، تم نہیں، مالدار میں ہوں، تم نے ابھی کچھ نہیں کمایا ہے، اس لیے تم پڑھو اور آگے بڑھو، اتنی ترقی کرو کہ میری طرح ہو جاؤ یا ہم سے آگے بڑھ جاؤ۔ مولانا لوگوں کے لڑکے بھی اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ یہ مولانا لوگوں والی بات کہتے ہوئے کئی ڈر بھی لگتا ہے اور کئی اخلاقی قدریں بھی حائل ہو جاتی ہیں، لیکن بغیر کہے چارہ بھی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی نظر دوسروں پر زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کے عیوب زیادہ دکھتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ باپ کے مدرسے ہونے کی وجہ سے، یعنی باپ بھی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں لڑکے سرکش ہو جاتے ہیں، دوسرے بچوں کو مار دیتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، یا کبھی اساتذہ ہی سے الجھ جاتے ہیں۔ بعض مولانا لوگوں پر کسی کا یہ تیکھا تبصرہ کس قدر حسب حال ہے، دوسروں کے گھروں کی آگ دوڑ دوڑ کر بجھاتے ہیں، پر اپنے گھر میں شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ مدارس کے ذمہ داروں کو مولانا لوگوں کے لڑکوں کی شرارت پر ان کے ساتھ ذرہ برابر رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ یہیں سے بگاڑ کی بنیاد پڑ سکتی ہے اور لڑکوں کا من بڑھ جائے گا۔ اس میں جتنی چیزیں میں ابھی مولانا لوگوں کے بارے میں بتایا ہوں، ان کے لڑکوں کے بارے میں 30 سال سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی یہاں، کبھی وہاں۔ اب آئیے ہمارا جو اگلا نقطہ ہے، بگڑنے کا علاج۔ بگڑنے کا علاج ہے کیا؟ کیا صرف ایسے ہی ہم نے کہہ دیا کہ اتنے اسباب ہیں، یا ایک ہی بگڑنے کا علاج بھی ہے؟ تو اس کے کچھ علاج ہیں۔ ذیل میں کچھ اصول و ضابطے دیے جا رہے ہیں۔ آدمی بچے کی گمراہی کے اعتبار سے ان پر عمل کرے
اپنے تجربات سے بھی فائدہ اٹھائے، سماج کے کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ بھی لے، اللہ سے مسلسل دعا کرے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا اور اس کے بچے کو گمراہی کے دلدل سے نکال دے گا۔ بچے کا نہ پڑھنا بہت بڑا عذاب ہے۔ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ نمبر 1، آمادہ کرنا، ریڈینس، آمادہ کرنا۔ بچے کو الفت، شفقت، محبت اور نرمی سے سمجھائیں اور اس کے دل و دماغ میں اتر جائیں اور اس کو تیار اور آمادہ کر لیں کہ وہ آئندہ اچھے سے پڑھے گا اور کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس مارنا، پیٹنا، سب کے سامنے بے عزت کرنا، گالی دینا، سخت سے نکالنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بعض مدارس میں چھڑی کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرنا مناسب نہیں۔ پھر بھی بعض حالات میں سخت رد عمل اور ریئیکشن ناگزیر ہو جاتا ہے اور چھڑی اٹھانی پڑتی ہے اور اٹھانی چاہیے، لیکن بہت ہلکا پھلکا ضرب لگائیں اور بس۔ سر پہ نہ ماریں، گال پہ نہ ماریں، دائنے گال پہ، ادھر نہ ماریں، یہاں نہ ماریں، یہاں نہ ماریں، یہ پیچھے دماغ ہوتا ہے یہاں نہ ماریں، سینہ پہ نہ ماریں، ہاتھ پہ ہلکا پھلکا مار دیں اور بس۔ نمبر 2، بچوں کو کسی کام میں مصروف کریں۔ آدمی کا جو ذریعہ معاش ہے اس میں لگا دیں تاکہ اس کی توجہ ہٹ جائے اور تعمیری مشاغل میں مصروف ہو جائے، جیسے میڈیکل اسٹور، جنرل اسٹور، سائیکل کی دکان، کھیت کھلیان، لائبریری میں کتابوں کا پڑھنا، کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، نہایت محبت، اخلاص اور دلسوزی کے ساتھ بچے کو تنہائی میں سمجھانا، بہت زیادہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ سمجھانے میں اس کی تعریف بھی کرنا۔ تعریف انسان کی کمزوری ہوتی ہے، وہ خوش ہو جائے گا۔ سختی نہ کرنا، سب کے سامنے مارنا نہیں، سب کے سامنے ڈانٹنا نہیں۔ بہت زیادہ توقعات، یہ نمبر 4 ہے، بہت زیادہ توقعات اور امیدیں وابستہ نہ کرنا، کیونکہ یہ بچے ہیں، بڑوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ بچے سے کچھ نہ کچھ چوک ہو جائے گی، تھوڑا بڑے ہوں گے تو اللہ کی توفیق سے سنبھل جائیں گے۔ نمبر 5، کھیل کے مواقع فراہم کریں اور اس کو کھیل کا سامان دیں تاکہ وہ اس کے مخصوص وقت میں مصروف رہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے، یا جم کروائیں اور جم خانہ بھیجیں تو وہ کھیلے گا تو اس کی توجہ ہٹ جائے گی اور کھیل کر کے آئے گا اور اس کے بعد میں چائے وغیرہ پی کر کے پھر اپنی پڑھائی پر لگ جائے گا۔ نمبر 6، اس کے لیے اچھے دوست اور احباب کا انتخاب کریں اور برے ساتھیوں سے دور رہنے کے لیے تنبیہ کریں۔ نمبر 7، انبیاء، مفسرین، محدثین، فقہاء اور بڑے لوگوں کی امانت، شرافت، قربانی، جفاکشی، محنت اور کامیابی کے واقعات سنائیں۔ اس کے ذریعہ اس کے اندر اچھائیوں سے لگاؤ اور برائیوں سے نفرت کا مزاج پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام، ان کی جنگیں، ان کی لڑائیاں، ان کی سرفروشی وغیرہ۔ نمبر 8، بچوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا، دوسروں کے سامنے اس کی برائی نہ کرنا۔ یہ غلطی لوگ بہت کرتے ہیں، سب کے سامنے برائی کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، پٹک کے سینے پہ چڑھ بیٹھے۔ نمبر 9، بحالت مجبوری ماحول بدل دینا، اور موجودہ زمانے میں ماحول کا بدل پانا، گھر کا بدل پانا کئی بار بہت مشکل ہے۔ نمبر 10، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والد و سرپرست حضرات اپنے سابقہ تجربہ سے بھی فائدہ اٹھائیں
اور غور کریں کہ کہیں ان کا لڑکا وہی کھیل تو نہیں کھیل رہا ہے، وہی گیم تو نہیں کھیل رہا ہے جو آپ نے اپنے والد کے ساتھ کھیلا تھا، اور نتیجہ میں جاہل رہ گئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ اور ہمارا آخری نقطہ، ہماری آخری بحث یہ ہے کہ تعلیم میں غفلت کے نتائج۔ اگر ہم تعلیم میں غفلت کا شکار ہیں تو ایسی صورت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور انجام کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا انجام کیا ہوگا؟ بچیوں کا انجام کیا ہوگا؟ نمبر 1، بچے نکمے اور ناکارہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ان کی صلاحیتیں منجمد اور ٹھٹور جائیں گی۔ نمبر 3، ان کی صلاحیتیں غلط سمت اختیار کر سکتی ہیں۔ نمبر 4، برائیوں میں ملوث ہو کر دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ نمبر 5، اولاد جو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، بگڑنے کے بعد کانٹے کی طرح کھٹکے گی۔ بچوں کو دیکھ کر کس قدر خوشی ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ جب بگڑ جاتا ہے تو کتنا روش آتا ہے اور کتنا غصہ آتا ہے ان کے اوپر کہ جن کو ہم خون جگر سے سینچ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا۔ بسا اوقات باپ اس پر جارحانہ اقدام کر سکتا ہے۔ اس بابت چند واقعے میں نے پچھلے صفحات میں بیان کیے ہیں۔ نمبر 6، باپ دادا کی کمائی بے دردی سے خرچ کر سکتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 7، اپنی بداخلاقی سے اپنے دین اور خاندان کو بدنام کریں گے۔ نمبر 8، بسا اوقات جرائم پیشہ ہو کر سب کو ستائیں گے۔ کتنے بچے سب بدماش ہو گئے، گنڈے ہو گئے، یہاں چوری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور کوئی مثبت کام نہیں کرتے ہیں جس سے نام پیدا ہو، باپ کا نام پیدا ہو، پیسہ کما کے لائیں۔ جنت کے یہ پھول سماج کے لیے گندگی کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ نمبر 10، حکومت کے لیے بھی درد سر اور اقتصادی بوجھ کا سبب بنیں گے، کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، ان پر جیل میں اچھا خاصا خرچہ آئے گا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا ناشتہ، بجلی، پانی، یہ وہ بہت لمبا خرچہ آتا ہے۔ نمبر 11، اور یہ ہے ہمارے لیکچر کا آخری نقطہ، والدین کی تمناؤں کا خون ہو جاتا ہے اور امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ماں باپ نے کیا خواب دیکھا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ اتنی باتیں تھیں مشاہدین اعظم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں کتاب سے دیکھ کر کے ہی عام طور سے ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نقطوں کو، ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو اور قوم کے بچوں کو کہ وہ بڑے بنے اور اچھے بنے۔ آخر آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے محترم مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تھوڑا سا وقت، یعنی 10-5 منٹ کا وقت ہے، اگر سامعین میں سے کسی کے ذہن میں موضوع کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو خاص طور سے جو طلبہ ہیں، مجھے کچھ طلبہ کا نام دکھ رہا ہے، اور جی جی وہ میرے طالب علم بھی ہیں، میں نے بھی ان کو پڑھایا ہے، اور شہید الاسلام مجھے دکھ رہے ہیں۔ شہید الاسلام آپ کچھ بولیے نا، شہید الاسلام کلکتہ میں ہیں جی جی تو شہید الاسلام بولیے، آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو بولیے۔ نہیں ہے سر۔ کوئی بھی طالبہ، کسی کے ہاں بھی کسی بھی طرح کا سوال ہو
موضوع سے متعلق یا تعلیم سے متعلق؟ تو ہم کوشش کریں گے آپ کو مطمئن کرنے کی یا کچھ بتانے کی. بولیے. ٹھیک ہے شیخ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی سوال ہے جی پوچھیے. جی جی سوال تھا کہ جو بچے موبائل لیتے ہیں آج کل لاک ڈاؤن میں آن لائن کلاس چلتی ہے، تو آن لائن کلاس ہو جانے کے بعد بچے پھر موبائل نہیں لے لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رہتی ہے. تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی موبائل چیک کریں تاکہ بچے ادھر ادھر کی چیز نہ دیکھیں. سوشل میڈیا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. موبائل کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں جی ہم موبائل کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں. جی ہاں ہاں، موبائل کے سلسلے میں تو کئی بار بات آئی ہے، اور موبائل تو چیک کرتے ہی رہنا چاہیے. موبائل چیک کرنا چاہیے، اور موبائل جو ہے موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فرعون ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے. اور یہ بڑوں کو بھی برباد کرتا ہے، چھوٹوں کو بھی برباد کرتا ہے، بچوں کو بھی برباد کرتا ہے. یہاں تک کہ اتنا بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت سارے فنکشن جانتے ہیں جو بڑے نہیں جانتے ہیں. تو اس طرف تو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی. اسے ہم بات کر چکے تھے اور بتا چکے تھے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو چھوٹے ہی سے اسکول کالج لائن میں جو ہے لگا دیا جاتا ہے، تو کیا ایسا صحیح ہے کہ پہلے اس چھوٹے ہی سے جو اس کو اسکول یعنی عصری تعلیم میں لگا دیا جائے؟ اگر عصری تعلیم، دیکھیے اصل یہ ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم دلائی جائے اور قرآن کی تعلیم دلائی جائے، یہ پہلا فریضہ ہے. اب اگر ان کو عصری تعلیم میں ڈالنا ہے تو جو دینی تعلیم ہے اور قرآن کی تعلیم ہے اس کا انتظام کیا جائے گھر پہ، ٹیوشن کے ذریعہ. ماں پڑھائے، باپ پڑھائے، یا ٹیوٹر پڑھائے، معلمہ پڑھائے. لیکن یہ تعلیم ہونی چاہیے تاکہ کسی کمپٹیشن میں کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کا نام بتاؤ تو انہوں نے کہا تھا خالدہ ضیا. یہ دلی میں ہوا تھا، اور ہم ٹریننگ میں تھے، اور دلی ہی کے ایک پرنسپل نے کہا تھا کہ یہیں پر کمپٹیشن ہو رہا تھا اور سوال جواب ہو رہا تھا، شاید آئی ایس کا یا پی سی ایس کا، اور اسی میں سوال کیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پتنی کا نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا تھا خالدہ ضیا. اور اس وقت وہ خالدہ ضیا بنگلہ دیش کی پریزیڈنٹ تھی. تو دینی تعلیم یہ پہلا فریضہ ہے، اور اس کے بعد میں پھر آگے جہاں بھی پڑھانا چاہیں پڑھائیں. اگر ان کو اسکول میں ڈال دیا گیا ہے تو گھر پہ اس کا انتظام ہونا چاہیے، باپ پڑھائے یا ماں پڑھائے، اور 1 گھنٹہ اگر پڑھا دیتے ہیں تو پورے دن کے برابر وہ ہو جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. اور کسی کا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمیں اردو سیکھنے کی لیکن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اردو سیکھنے کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیے، اردو سیکھنے کے لیے آپ کی لینگویج کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے؟ آپ کی زبان میں مادری زبان کیا ہے آپ کی؟ بنگالی ہے شیخ، بنگالی. بنگالی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو اب اور کس ماحول میں رہتے ہیں؟ بنگلہ ماحول میں ہے کہ شیخ آپ اردو بولنے والے ماحول میں ہے؟ اردو بھی شیخ، میں جامع ہوتے سائنس کا طالب ہوں شیخ. جامعہ محمدیہ میں کلیہ کے آپ طالب کے علم. شاگرد ہیں شیخ، آپ کے ہم لوگ سب شاگرد. آپ کے شاگرد ہیں. محب اللہ بول رہا ہوں شیخ. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کا نام نہیں یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے گا تو پھر ہم لوگ بات کریں گے لائبریری میں بیٹھ کر کے.
یہ تھوڑے سے وقت میں تو ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں. اردو سیکھنے کے لیے جو کچھ بنیادی کتابیں ہیں تو اصل میں وہ ایک ہے اردو، املا، لکھنا، بولنا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھنا. تو اس میں ایک کافی لمبا مرحلہ ہے اور لمبا پروسیجر ہے. تو پھر آئیے گا انشاءاللہ. اب اسکول کھلنے والا ہے تو پھر ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ پوچھنا تھا کہ جب بچے جھوٹ بولتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اتنا ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سامنے کام کریں گے اور انکار کر دیں گے، صاف طور پر قسم بھی کھانے دیں گے اور سمجھا دو حدیث سے قرآن سے، لیکن جس کو کہتے ہیں بالکل بھی نہیں سمجھ میں راضی ہے، اسی کام پر کھڑے رہیں گے، اسی کام تو کو کرتے رہیں گے. یہ مسئلہ جھوٹ بولنے والا مسئلہ بچوں کا، یہ ان کی نفسیات میں داخل ہے. ان کی نفسیات میں ہے یہ کہ کئی سال کا بچہ ہے؟ 13 سال کا تقریباً. کئی سال کا؟ 13. 13 سال کا. یعنی 13 سال سے یعنی یہ چوتھا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے نفسیات کا. نفسیات کا چوتھا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے 0 سے 5 تک، 5 سے 7 8 تک، پھر 5 سے لے کر کے 9 تک، 9 سے لے کر 13 تک، 12 تک، 13 سے لے کر 18 تک، 13 سے 18 تک یہ عنفوان شباب کا زمانہ ہے. بہت خطرناک زمانہ ہے. اور آپ جھوٹ کی بات کر رہی ہیں تو بہرحال ٹھیک ہے. اس پیریڈ میں، اس عمر میں جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ سیکس ہے اور جذبات، جنسی جذبات ہیں. بہرحال ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ یا آپ کے شوہر، بھائی، سب لوگ مل کر کے اچھے سے ان کو سمجھائیں. سختی بھی نرمی بھی، بہت زیادہ سختی نہیں اور بہت زیادہ نرمی نہیں، بیچ کا راستہ اپنائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا بند کر دے. قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے تو انشاءاللہ جھوٹ بولنا بند کر دے گا. جی اور بولیے. اور کوئی سوال ہے؟ اب پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. میرے ہاں خیال جی کر دیجئے. آخر میں اپنی طرف سے اور اصلاح و ترقی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اپنے محترم مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح سے اپنے سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ سوسائٹی کا تعارف بھی کروائیں گے اور اس میں ہر طرح کا تعاون بھی کریں گے. اب میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے. اور اسی کے ساتھ ہم اس کامیاب پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.